جی آج کا میرا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں سچائی کے ساتھ ایررز کے اوپر. ایوولوشن کی کتاب جو سائنس کی کتاب ہے، قرآن کے اوپر اور بائبل کے ایررز کے اوپر. آج کا میرا ٹاپک یہ ہے. ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کمزور دل مسیحی ہے تو میری ویڈیو کو یہیں پر کلوز کر سکتے ہیں اور ارزائی کے بیچ میں اپنا منہ چھپا کر سو سکتے ہیں. اور اگر بہادر کرسچن ہے میرے بہن بھائی تو وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سچائی کو قبول کریں. یہی بات میں مسلمان بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر وہ سچائی کو پسند نہیں کرتے، سچائی کو جاننا نہیں چاہتے قرآن کے بارے میں، تو وہ بھی میری ویڈیو کو یہاں پر ہی کلوز کرتے. اور اگر ان میں کوئی سچائی کو جاننے کا تھوڑا سا بھی مادہ باقی ہے تو وہ آج قرآن کے بارے میں جو سچائی ہے اس کو سنیں اور قبول کریں. اور یہی بات میں ایوولوشنسٹ، ارتقاء پسند پاکستانی ملحد حارث سلطان، پاکستانی ملحد غالب کمال سے بھی کہوں گا. تو سب سے پہلے ہم ایوولوشن کی کتاب کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھیں گے اور بائبل کو دیکھیں گے اور کمپیریزن بھی کریں گے جو بہت ضروری ہے آج کے میسج میں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایوولوشنسٹ کی کتاب جو چارلز ڈارون جو اس کا آپ کہہ لیں سائنس کا ایوولوشنسٹ کا اللہ کہہ لیں، ایوولوشنسٹ کا نبی کہہ لیں. میں تو جھوٹا نبی کہتا ہوں. اس کی وجہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ یہ واحد ایوولوشنسٹ کی کتاب، چارلز ڈارون کی کتاب، واحد سائنس کی ایسی کتاب ہے جس کو سائنسدان ہی نہیں مانتے. ثبوت آپ کے سامنے ہے ایوولوشن نیوز کا، سائنس کا آرٹیکل آپ کے سامنے ہے کہ سائنسدان ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اس نظریے کو، ایوولوشن کے نظریے کو رد کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی حتمی اور یقینی بات کوئی سائنسدان، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. اسی طرح کا ایک اور ثبوت آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایوولوشن کا یہ آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہوا ہے صاف کلیئر کہ لوگوں کو شک ہے، شبہ ہے. پھر ایک سائنسدان کا دعویٰ دیکھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات سے، یہ جو ایوولوشن کے اوپر ہے، بایولوجسٹ کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کیونکہ وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. اور وہ جھوٹے دعوے وہ کس طرح کے سائنسدان کرتے ہیں ایوولوشن کے بارے میں، جیسے غالب کمال ہے اور حارث سلطان، ان جیسے سائنسدان جنہوں نے کچھ سائنسی ٹرمز سیکھ کر، کچھ سائنسی ٹائٹلز سیکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کا جھوٹے دعووں کے ساتھ ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی بھی ہے، ان کی اسلام کے ساتھ نفرت. اس بات کو جاننا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ان کی اسلام کے ساتھ نفرت ہے اور وہ اسلام کا کوئی متبادل دنیا کو دینا چاہتے ہیں تو کیا ان کی نظر میں جھوٹی ایوولوشن اس کا متبادل ہے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایسے. پھر ایک سائنسدان تو یہاں تک کہتا ہے کہ میں اریٹیٹ ہو کے تو ایوولوشن کی اس سائنس کی کتاب کے سامنے لکھ کر سائن کر کے باقی ہزاروں سائنسدانوں کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، کیونکہ جو ایوولوشنسٹ بایولوجسٹ ہیں یہ
انفیئر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں دنیا کو۔ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ I signed it in irritation and said that evolutionary biologists were being unfair. Unfair کا اچھے سے اچھا ترجمہ بھی کچھ آپ کر لیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو فیئر نہیں ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے۔ جیسے پاکستانی مولد حارث سلطان اور غالب کمال، ان سے آپ ایوولوشن کے بارے میں دعوے سنتے رہتے ہیں، اور ان دعووں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کوئی شک کی نہیں ہے، سارے سائنسدان مانتے ہیں اس کو، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں ہر پڑھا لکھا انسان اس کو مانتا ہے، ہر پڑھا لکھا مسلمان اس کو مانتا ہے۔ یہ تو ان جھوٹے سائنسدانوں سے بھی ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں۔ سب سائنسدان جھوٹے نہیں ہوتے، سب سفید کوٹ پہننے والے جھوٹے نہیں ہوتے، جیسے سب کالے کوٹ پہننے والے جھوٹے نہیں ہوتے، لیکن ایسے سفید کوٹ پہن کر سکرین پر آ کر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اس کا آپ یقین نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ حارث سلطان پاکستانی ملحد، غالب کمال پاکستانی ملحد، یہ دونوں دلدل میں قید ہیں، جھوٹ کی دلدل میں۔ یہ جھوٹ کی دلدل سے باہر خود سے نہیں آ سکتے، جتنا یہ زور لگا لیں یہ اس میں دھستے جائیں گے۔ ان کو ضرورت ہے ایک مددگار کی۔ یہ اگر کسی کو اس جھوٹ کی دلدل کی دعوت دیتے ہیں، ارتکاب پسندی کی، ایوولوشنسٹ کی، ایوولوشن کے نظریے کی، جھوٹے نظریے کی، تو یہ ان کو بھی دلدل کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ اس میں ڈوب مرو۔ ان کو مددگار کی ضرورت ہے، اور وہ مددگار کون ہے؟ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کون، کس کی محبت میں اتنی طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، جو فطرت اور سائنس کے اصولوں کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ان کو اس مددگار کی ضرورت ہے۔ تو میرا یہاں پر ایوولوشنسٹ جو سن رہے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ایوولوشن کا نظریہ، جس دن سے ایوولوشن کے اوپر کتاب چارلز ڈارون نے لکھی ہوئی ہے، اس دن سے ایک ایک دن جو تاریخ میں گزرا ہے، اتنی مرتبہ ایوولوشن کی کتاب میں تبدیلیاں، تحریفات، مسٹیکس اور ایررز ایڈ ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ ایوولوشن کے نظریے اور ایوولوشن کی کتاب پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور کیا یہ ایوولوشنسٹ غالب کمال، حارث سلطان، پاکستانی ملحد، کیا یہ قرآن پر، قرآن کی تبدیلی، تحریف، مسٹیک، ایرر، اس پر یہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ان کے پاس وہ حق ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کے خلاف بات کریں، اسلام کے خلاف بات کریں۔ یہ کس چیز کی دعوت کے ساتھ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں؟ نہیں ہے ان کے پاس حق۔ اب میں قرآن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بہن بھائی، اگر آپ میں سچائی جاننے کا حوصلہ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن ایک نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت 30 سے بھی زیادہ قرآن، مختلف قرآن، جن میں آپس میں لفظوں کا بھی فرق ہے، نقطوں کا بھی فرق ہے، معنی کا بھی فرق ہے، مفہوم کا بھی فرق ہے۔ 30 کے قریب اس وقت قرآن دنیا کے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں پڑھے جاتے ہیں اور موجود ہیں۔ اس کے ساتھ مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کے کور اپ حدیثیں انہوں نے کچھ انٹروڈیوس کی ہیں کہ کچھ میں لکھا ہوا ہے 7 مختلف قرآن نازل ہوئے تھے، کچھ میں لکھا ہوا ہے 10 مختلف قرآن کی ریڈنگز یا ریسیٹیشنز نازل ہوئی تھیں۔ لیکن یہ کور اپ سٹوری ہے، کیونکہ 30 سے بھی زیادہ قرآن موجود ہیں، اور اگر ان حدیثوں کو دیکھا جائے، ایک حدیث 7 کہتی ہے، ایک 10 کہتی ہے، تو ان حدیثوں میں بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ اور پھر صرف 2 قرآن جو سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں، ان کی مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، حفظ قرآن اور وحش قرآن۔ ان کے اندر
مسلمان جو قبول کرتے ہیں 1354 ڈفرنسز ہیں. 1354 صرف 2 قرآن ان کے درمیان ڈفرنسز ہے. یہ وہ ہیں جو مسلمان اب قبول کرتے ہیں. ڈفرنسز سپیلنگز کے اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن اور یہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے. میرے پاس دونوں قرآن موجود ہیں, ان میں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے, ایک ایک عربی کے لفظ کو مختلف رنگ دے کے انہوں نے لکھا ہوا ہے کس نسخے میں, ریڈنگ میں, ورژن میں کون سا ڈنڈا کون سا نقطہ نہیں ہے اور کس میں ہے, مختلف رنگ دے کے. اور وہ یہ کہتے ہیں مسلمان 1354, حالانکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ صرف, یہ مسلم ویب سائٹ ہے, اگر آپ گوگل پہ جا کے یہ ٹائپ ہی کریں کہ حفظ اور ورش میں کتنے اختلافات, کتنے فرق موجود ہیں, تو 51 کی لسٹ تو آپ کے سامنے آ جائے گی. میرے مسلمان بہن بھائی اسکالر بڑی کوشش کرتے ہیں, اچھی کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام جو فرق ہیں, مختلف لفظ الفاظ ہیں عربی کے, ان کو ہم معنی ایک مطلب دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور 1-2 جگہ پر کامیاب بھی ہوتے ہیں جن سے آپ ایگری کر سکتے ہیں. لیکن میجورٹی الفاظ کے فرق کے ساتھ ان کے معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے. لہٰذا مسلمان, آج کا سمجھدار مسلمان نہیں کہتا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے, نہیں کہتا قرآن میں فرق نہیں ہے. اور میری یہ ویڈیو اگر آپ واچ کریں تو ایک پیارے بھائی ہیں, یہ ختم نبوت ٹائمز کے مفتی مبشر شاہ, اس ویڈیو میں میں نے ان کی ایک ویڈیو کا جواب دیا تھا جو انہوں نے میری ایک ویڈیو کے جواب میں لگائی تھی مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے. اور میں نے صرف 2 ریفرنسز دیے تھے, اور اس پر انہوں نے اپنی ویڈیو میں سچائی کو چھپانے کی بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کی. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی اتنی اچھی پرفارمنس ایک مسلمان دکھاتا ہے. لیکن میں نے اپنی اس ویڈیو میں پھر دوبارہ ویڈیو لگا کے میں نے بتایا کہاں کہاں پہ یہ سچائی چھپا رہے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر کے میں نے اپنی اس ویڈیو میں 2 مرتبہ یہ دعویٰ کیا, بڑی محبت کے ساتھ, وعدے کے ساتھ دعویٰ کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا. 2 آیتیں میں قرآن کی حفظ اور ورش کی پیش کر رہا ہوں تحریف قرآن میں ثابت کرنے کے لیے. اگر مفتی مبشر شاہ سے لے کے کوئی اور مسلمان اسکالر مجھے ان 2 تحریفات میں قرآن کھول کے دکھا کے حفظ اور ورش ورژن مجھے غلط ثابت کر دے, میں آج بھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. نہیں تو ہر مسلمان بہن بھائی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن کا کبھی نقطہ نہیں بدلا, معنی نہیں بدلا, لفظ نہیں بدلا, بلکہ اس سچائی کے ساتھ آگے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اس کے ساتھ اب کیا مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں, کیا مسلمان بائبل کے خلاف اعتراض کھڑے کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. اور یہ ویڈیو, اس ویڈیو میں جتنے آپ کو مسلمان سکالرز نظر آ رہے ہیں یہ ٹاپ کے دنیا کے مسلمان سکالرز میں سے ہیں, اور جتنوں کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بیانات ملیں گے مختلف الفاظ میں, یہ اقرار کرتے ہوئے کہ قرآن میں تحریفات اور تبدیلیاں موجود ہیں. ماضی میں نہیں, حال میں, اب اس وقت موجود ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو انگلش میں ہے, اور یہ سکالرز نے بات انگلش میں کی ہوئی ہے, میں کوشش کروں گا پوری کہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ یہ ایک مرتبہ یہ ویڈیو ہر مسلمان کو سننی چاہیے کہ اتنے زیادہ دنیا کے مسلمان سکالر کیوں مختلف الفاظ میں تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی اور تحریف موجود ہے. اتنے زیادہ مسلمان سکالر اگر اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ تو اس میں سچائی ہے. اب میں آؤں گا آخر میں بائبل مقدس کی طرف.
جی ہاں، مسلمان بہن بھائیوں کے یہ فیورٹ ماموں ہیں برٹ ڈی ارمن، جس کے بارے میں بات کرنا مسلمان بہن بھائی اتنا پسند کرتے ہیں بائبل کے کانٹیکسٹ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج دنیا میں بائبل کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرنے والوں میں یہ نام مشہور ہے، اس لیے مسلمان بہن بھائیوں نے اس کو اپنا ماموں بنایا ہوا ہے۔ وہ کہیں پہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس ماموں کا ذکر وہ ضرور کرتے ہیں، کہیں بائبل کی بات ہوتی ہے تو آج ہم سچائی سے اس بات کو مسلمان جو چاہتے ہیں کہ برٹ ارمن کی دنیا تک پہنچائی جائے، اس کے ساتھ برٹ ارمن کی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ برٹ ارمن کا دعویٰ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ہزاروں تبدیلیاں اور ہزاروں ویریئنٹ فرق موجود ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسلمان بہن بھائیوں کا اور ملحدوں کا اور ایوولوشنسٹ پاکستانی ملحد حارث سلطان اور غالب کمال، ان سب کا یہ ماموں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ برٹ ارمن کیا اس کی یہ بات سچی ہے کہ نہیں۔ یہ برٹ ارمن کا یہ دعویٰ، اصل میں برٹ ارمن دو شخصیات کا مالک ہے، اس کے دو چہرے ہیں، جسے ہم اردو یا پنجابی میں دوغلا پن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب اس نے کتابیں لکھی بائبل مقدس کے خلاف اور اس میں تبدیلیوں اور فرق اور ویریئنٹس کا ذکر کرنا شروع کیا تو اس کی کتابیں بہت بکنا شروع ہو گئیں۔ تو ایک اس کا چہرہ ہے کہ یہ پبلک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے بائبل میں ہزاروں تبدیلیاں ہیں، اور ان تبدیلیوں پہ اپنی کتابوں کو بیچنے کے لیے پبلک میں یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا چہرہ ہے جو جب یہ مسیحی سکولرز میں بیٹھتا ہے جو یونانی اور عبرانی کے ماہر ہیں، تھیولوجینز ہیں، تھیولوجی کے ماہر ہیں، ان میں جب بیٹھتا ہے تو تب اس کا بیان یہ ہوتا ہے کہ بائبل مقدس کے کلام اور پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا وہ بیان پڑھ کر سناؤں گا۔ اس سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ بائبل میں فرق کی بات کیوں کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے اس وقت دنیا میں 5800 سے زیادہ یونانی نسخہ جات موجود ہیں، اور یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے، کاپی کیے ہوئے نسخہ جات ہیں۔ آپ اس بات سے صرف اس چیز کو دیکھ لیں، جو انسان کتاب لکھتا ہے وہ تو اس بات کو بخوبی اندازہ کر لے گا۔ آج کی تاریخ میں جب کمپیوٹر سائنس موجود ہے اور کمپیوٹر میں ڈکشنری موجود ہے، جب آپ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں کوئی کتاب تو اس کتاب کی پروف ریڈنگ میں بھی غلطیاں نکلتی ہیں، اور کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی جو اس کا رائٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہاں کہاں پر سپیلنگز مسٹیکس ہوئی ہیں، کہاں پر ایک ہی لفظ کو دو باری لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک رائٹر کی ایک کتاب میں ایسا ہوتا ہے۔ تو جب 5800 سے زیادہ بائبل مقدس کے نسخہ جات دنیا میں موجود ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں ڈیفینیٹلی یہ کوئی انوکھی، یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ لکھنے والے سے کوئی سپیلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے، کسی لفظ کو وہ 2 مرتبہ لکھ سکتا ہے، کسی آیت کو وہ 2 مرتبہ لکھ سکتا ہے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ یہ نسخہ جات اتنی بڑی تعداد میں، اتنی زیادہ تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں کہ اگر ایک جگہ پر ایک رائٹر سے، ایک کاپی کرنے والے سے، ایک لکھاری سے ایک جگہ پر کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو وہ دوسرے نسخے سے اس کی درستگی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے بائبل کا معجزہ جو دنیا کے کسی اور کتاب کے بارے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور جب اتنے زیادہ نسخہ جات موجود ہیں تو اتنا ہی اس میں اتنی ہی ممکنات موجود ہیں کہ ان میں سپیلنگز مسٹیکس ناموں کی، جگہ کے ناموں کی ہوں، اور خاص طور پہ جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی دوسرے زبان کے لفظ میں جب آپ چناؤ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سپیلنگ میں کہیں نہ کہیں فرق رہ سکتا ہے۔
تو اب یا کیا یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ میں برٹ ارمن کا بیان اب آپ کو دکھانے لگا ہوں جو کہتا ہے کہ بائبل مقدس کے پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کا دعویٰ مسلمان لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں ہزاروں تبدیلیاں بائبل میں، اس کا وہ ایک چہرہ ہے، اور اس کا دوسرا چہرہ یہ ہے کہ جب وہ مسیحی اسکالرز میں بیٹھتا ہے جو ماہر ہیں ان زبانوں کے اور تھیولوجی کے پروفیسر ہیں، تو ان میں بیٹھ کے اس نے اپنی کتاب میں باقاعدہ حوالہ دیا ہے، مس کوٹنگ جیزس اس کی کتاب ہے، پیج اس کا 252 ہے، اور اس میں یہ پیسج میں کوشش کروں گا آنے والی ویڈیو میں لفظ بہ لفظ اس کا ترجمہ کر سکوں، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں، انگلش پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے دوسرے پیسج میں اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ بائبل مقدس کے پیغام میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ برٹ ارمن کا ہی دعویٰ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اب اس سے آپ کس نتیجے پہ کہاں پہ پہنچتے ہیں، کیا حاصل آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان بہن بھائی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حفظ کا دعویٰ موجود ہے، لیکن وہ کون سا قرآن حفظ کریں گے؟ حفظ کے ورش؟ میں کہتا ہوں آج پاکستان میں آپ ورش کا قرآن کوئی حافظ ترجمے کے ساتھ اس کو ٹی وی پہ سنا دے، اگلے دن یہ اس پر بلاسفیمی کا مقدمہ درج کر دیں گے۔ اتنا فرق ہے حفظ اور ورش قرآن میں۔ تو میں نے بائبل مقدس پہ آپ کو بتا دیا کہ جب کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے بائبل مقدس کے ہزاروں نسخہ جات میں فرق ہے، تو وہ فرق 99.9% سپیلنگز کا ہے، نام میں سپیلنگ، جگہ میں سپیلنگ، ایک لفظ کو 2 مرتبہ لکھ دیا جانا، ایک آیت کو 2 مرتبہ لکھ دیا جانا، لیکن وہ دوسرا نسخہ ٹیکسچول کریٹیسزم نام ہی اس چیز کا کہ جب آپ ٹیکسچول کریٹیسزم کسی ایک سے زیادہ نسخہ جات کے کرتے ہیں تو جہاں کہیں پر ایسا فرق نظر آ رہا ہوتا ہے آپ اس فرق کو آسانی سے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ اس کو بآسانی ختم کر سکتے ہیں اس فرق کو۔ تو برٹ ارمن کا ہی یہ اقرار ہے کہ بائبل مقدس، نیو ٹیسٹمنٹ، نیا عہد نامہ، اس کے پیغام میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ جو پبلک میں کہتا ہے ہزاروں تبدیلیاں، لیکن مسیحی اسکالرز میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ بائبل نیو ٹیسٹمنٹ کے پیغام میں کہیں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ کیوں یہ کہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جانتا ہے جو فرق ہے وہ صرف ایسے فرق ہیں جو غیر ضروری ہیں، جو کوئی بھی کاتب، کوئی بھی لکھاری، کوئی بھی کاپی کرنے والا، ایک نسخے سے دوسرا نسخہ بنانے والا، اس سے یہ لکھتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا مسلمان بائبل مقدس پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ جیسے ایوولوشنسٹ قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتے، انہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی مسلمان بائبل مقدس پر اعتراض نہیں کر سکتے جب ان کی خود کتاب، فرق، تحریفات، مختلف ورژنز موجود ہیں۔ تو اب اینڈ میں بائبل مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ 2 آیات ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور 3 اور 4 آیت۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ 2 آیات میں چیلنج کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بائبل مقدس کی۔ ان کو ہسٹری کی سائنس سے، جیوگرافی کی سائنس سے، آرکیولوجی کی سائنس سے، بیولوجی کی سائنس سے، میڈیکل سائنس سے، کاربن ڈیٹنگ سے، تھیولوجی سے، فلسفی سے، موریلٹی کی سائنس سے میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس آیت کو تلاش کر کے اس کی دیکھ لیں، تحقیق کر کے اس کی دیکھ لیں۔ یہ سائنس کی ان تمام سائنس کے درجہ جات پر پوری اترتی ہے، ان مختلف سائنس کی سبجیکٹس پر پوری اترتی ہے، جبکہ یہ دعویٰ ایوولوشنسٹ نہیں کر سکتے۔ ایوولوشنسٹ ارتقاء پسندوں کا نظریہ
ہسٹری کے خلاف ہے، جیوگرافی کے خلاف ہے، آرکیولوجی کے خلاف ہے، بایولوجی کے خلاف ہے، کاربن ڈیٹنگ کے خلاف ہے، تھیولوجی کے خلاف ہے، فلسفی کے خلاف ہے، اور ارتقاء پسندوں کا نظریہ موریلٹی کے بھی خلاف ہے۔ ان کے پاس موریلٹی بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے 3 بڑی دنیا کی قوموں کا ذکر کیا ہے اور ان کے کتابوں کا۔ آپ نے دیکھنا ہے فضیلت کہاں پہ ہے، آپ نے دیکھنا ہے کون سی کتاب دنیا، روحانیت، جسمانیت اور ہر طرح کی سائنس کے دعووں پر پورا اترتی ہے۔ وہ بائبل مقدس ہے۔ اس پر آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔ آج کے پورے میرے میسج کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کو دعوت دینا کہ جھوٹ کی دلدل سے باہر آ جائیں۔ اس مددگار کا نام جو آپ کو اس جھوٹ کی دلدل سے نکال سکتا ہے، جس کا کلام اور پیغام کبھی نہیں بدلا۔ ایسی کتاب، اس جیسی کتاب آپ کو تاریخ میں کوئی اور نہیں ملتی۔ اس ہستی کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسے اپنا مددگار قبول کر لیں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔